الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ لا امت بعد امتہ ولا رسالت بعد رسالتہ ولا خلافت بعد خلافتہ ولا شریعت بعد شریعتہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین ذی وقار، آج جمعے کا دن ہے اور سوالوں کی نشست ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ کسی نے یہ سوال پوچھا کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ ننگے سر تو نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کے ادب کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ننگے سر نماز نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، حتی احرام کی حالت. صرف اور صرف احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہے، احرام کی حالت میں فقط. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی. سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، فقط احرام کی حالت میں بس. اس میں تو سر ڈھانپنا حکم نہیں ہے نا، سر کو ننگے رکھنے کا حکم ہے. اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے بالوں پہ کرل لگانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ کسی نے سوال پوچھا ہے یہ بالوں پہ کرل لگانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے. ایک انسان کلر لگاتا ہے داڑھی پہ، سر کے بالوں پہ اور غسل کرتا ہے، غسل ہو جاتا ہے. غسل کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، غسل ہو جاتا ہے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے ہم نے کئی مقامات پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے عجوہ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کا پاؤڈر بنا کر جو استعمال کرتا ہے دل کے مرض کے لیے مفید ہے. جو انسان دل کے امراض میں دل کی بیماری کے شکار ہیں، کہا جاتا ہے یہ عجوہ کھجور کی گٹلیاں پاؤڈر کر کے اس کو استعمال کیا جائے، یہ دل کے لیے مفید ہے. اور آگے الحدیث یعنی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. بابا یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، من گڑت روایت ہے، کسی جگہ بھی نہیں حدیث ہے. اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے. جہاں پر بھی یہ لکھا ہوا آپ دیکھو کہ عجوہ کھجور کی گٹلی کا پاؤڈر بنا کر استعمال کرنے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. یہ کمانے کا ایک دندہ ہے، کمانے کا ایک دندہ ہے.
ہاں حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ کھجور 7 دانے روزانہ کی بنیاد پہ صبح جو استعمال کرتا ہے، عجوہ کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت جو استعمال کرتا ہے، جس نے جس دن استعمال کر لیا اس دن جو انسان عجوہ کھجور کے 7 دانے روزانہ استعمال کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جادو، اس دن جادو بھی اثر نہیں کرے گا اور زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ یہ 2 چیزیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عجوہ کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھا لیے اس دن اس پر جادو بھی اثر نہیں کرے گا اور زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے میت کے اوپر جو لکھی ہوئی چادر ڈالی جاتی ہے، آپ نے جنازے میں دیکھا ہوگا کلمہ، آیت الکرسی یا کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ جو چادریں ڈال کے، بابا یہ بدعت ہے، گناہ ہے، یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے، کیونکہ پیر آتے ہیں آگے آیت الکرسی ہوتی ہے، آیت الکرسی کی چادر ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور بعض مرتبہ کندھا دینے والے بے وضو بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب دیکھا ہوگا جب جنازے میں جا رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ وضو نہیں، تو بابا وضو نہیں تو وضو کر لیں، وضو کر۔ کتنے ہم نے ایسے دیکھے جنازے میں جاتے ہوئے اکثر طبقہ باہر کھڑا ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ میں نے نماز جنازہ کے کئی مقامات پر دیکھا 4 5 10 12 20 بندے باہر کھڑے ہوتے، اندر نہیں جاتے، جنازہ نہیں پڑھتے، صرف وہ بتانے کے لیے ہم آئے تھے، چہرہ دکھانے، جس پر ککھ جر نہیں۔ یعنی ہمارا رسمی نظام ہے، رسم، ایک دوسرے کو دکھانا بتانا کہ میں آیا تھا، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ جب عمل میں اللہ کی رضا نہ رہے ثواب نہیں ملتا۔ ثواب کا دار و مدار عمل پر ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت انسان کی خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور ہر عمل کرنے سے پہلے بابا نیت کو درست کرنا چاہیے، پہلے عمل کو دیکھنا چاہیے، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، 1 نمبر 2 اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے، نمبر 3 جو عمل کر رہا ہے اس میں اضافہ بھی نہ ہو کمی بھی نہ ہو، اضافہ بھی نہ ہو کمی بھی نہ ہو، اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے اگر ہوا خارج ہو جائے استنجا کرنا لازم ہے؟ کسی نے سوال پوچھا ہے اگر ہوا خارج ہو جائے استنجا کرنا لازم ہے؟ نہ بابا، اگر ہوا خارج ہو جائے استنجا کرنا لازم نہیں، استنجا کرنا لازم نہیں۔ ہاں جہاں پر استنجا کرنا لازم لکھا ہے وہ یہ ہے اگر انسان کا پیٹ خراب ہو اور ہوا خارج ہونے کے ساتھ اس کو یہ مکمل یقین ہو کہ گندگی، جیسے مثال کے پیٹ لوز ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یعنی جگہ ناپاک ہو گئی ہوگی، پھر استنجا کرنا لازم ہے۔ ویسے استنجا کرنا ہوا خارج ہونے پر استنجا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے کہ پیلے یرکان کے لیے کوئی مجرب وظیفہ اگر ہو تو بتا دیں۔ اگر پیلا یرکان کسی کو ہو یا اکثر چھوٹے بچوں کو ہو جاتا ہے یا کسی کو بھی ہو تو آب زمزم کا پانی بہت مجرب ہے، آب زمزم کا پانی پلایا جائے، اور اسی طرح 27واں سپارہ سورۃ النجم، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے نماز کے دوران برے خیالات آتے ہیں، میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو نماز میں مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، نماز کے اندر انسان کھڑا ہے اور اس کو برے خیالات آ رہے تو یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ بلکہ آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں نا، ہم عبادت کرتے ہیں، کہ یہودی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہوئے ہمیں خیالات نہیں آتے برے، لیکن تم مسلمان جب عبادت کرتے تمہیں برے برے خیالات آتے ہیں۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا مجھے اتنا بتا دیں، دو گھر ہوں، ایک گھر میں مال ہو اور دوسرے گھر میں مال نہ ہو، اور چور کو پتہ چل جائے اس گھر میں مال ہے اور اس گھر میں مال نہیں ہے، وہ کس گھر میں جائے گا؟ فرمایا اس گھر میں جائے گا جس گھر میں مال ہے۔ تو فرمایا شیطان اسی کے پاس آئے گا، وساوس ڈالے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ شیطان اسی کے پاس آئے گا نا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ جو ایمان کی دولت سے خالی ہے، شیطان نے اس کے پاس کیا کرنا ہے؟ برے خیالات کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ عمل چھوڑ دیں۔ اور بعض نے عجیب سی بات کی، کہتے ہیں ہمارا ایک دوست ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہتا ہے جب بھی میں نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے برے خیالات آتے ہیں۔ اور بابا، برے خیالات اسی کو آتے ہیں جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ جب ایمان کی دولت ہے تو شیطان نے ڈھاکہ تو مارنا ہے، شیطان نے تو آپ کے ایمان کو نکالنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ وہ اسی طرح برگلائے گا، ایسے خیالات ڈالے گا تاکہ یہ آہستہ آہستہ نماز سے ہٹے۔ پہلے نماز سے ہٹائے گا، پھر اور چیزوں سے ہٹائے گا، دھیرے دھیرے کہاں تک پہنچا دے گا۔ تو نماز کے اندر برے خیالات کا آ جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے بیٹھ کر نفل پڑھنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر نفل پڑھنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر نفل پڑھنے سے نفل تو ہو جاتے ہیں لیکن آدھا ثواب ملتا ہے۔ جو انسان بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، بیٹھ کر نفل پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، پورا ثواب نہیں ملتا، پورا ثواب نہیں ملتا۔ جہاں تک بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر، اور بڑی لمبی لمبی قرات کرتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں نماز میں، اس قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کیوں؟ آپ لمبی لمبی قرات کرتے تھے۔ وہ جو نفل آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات بڑی لمبی کرتے تھے، قیام بڑا لمبا کرتے تھے۔ تو ہم تو زیادہ سے زیادہ آخری 10 صورتوں سے آگے جاتے بھی نہیں ہیں۔ ہماری بہت بڑی قرات ہو، بہت بڑی قرات ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سے زیادہ تو ہماری نہیں ہوتی۔ زیادہ تر یہی، بہت کم ہے کوئی سورت یاسین 2 رکعتوں میں پڑھنے والے ہوں۔ ہمارے ایسے اسلاف گزرے، ایسے بزرگان دین گزرے جو 2 رکعتوں میں 3 سپارے پڑھ لیتے تھے۔ اچھے رشتے کے لیے کوئی مجرب وظیفہ بتا دیں۔ کسی نے پوچھا ہے اچھے رشتے کے لیے کوئی مجرب وظیفہ۔ بابا، اچھے رشتے کے لیے مجرب وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ درود شریف شروع میں اور 11 مرتبہ درود شریف آخر میں، اور ان دونوں کے درمیان میں یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف 3000 مرتبہ پڑھے، اللہ اچھے سے اچھے رشتے کا انتخاب کرے۔ اذان اور اقامت کے درمیان میں، اذان اور اقامت کے درمیان میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کا یعنی فائدہ بہت بڑا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے 4 بڑے فائدے ہیں، اس کے 4 بڑے فائدے۔ نمبر 1 فائدہ فرمایا کہ جو انسان اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خطرناک سے خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں صرف 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اور فائدے کتنے؟ 4 بڑے فائدے. نمبر 1، خطرناک سے خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے گا اللہ تعالیٰ. نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کو ظالم لوگوں سے محفوظ رکھے گا. ظالم لوگوں سے اس کو محفوظ رکھے گا. اور نمبر 3، تنہائی کے گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا. تنہائی کے گناہوں سے محفوظ رہے گا. اور آج اللہ معاف فرمائے، تنہائی کے گناہوں میں سب ملوث ہیں، سب کے سب تنہائی کے گناہوں میں ملوث ہیں. اکثریت طبقہ تنہائی کے گناہوں میں ملوث. اور نمبر 4 فائدہ، چوتھا فائدہ فرمایا کم محنت کم مشقت اور بآسانی کثیر تعداد میں اللہ اس کو رزق مہیا کرے گا. محنت کم ہوگی، مشقت کم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں اس کو رزق مہیا کرے گا. اور دعا کتنی سی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اور یہ جو 4 فائدے بتائے یہ میرے طرف سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو اذان اور اقامت کے درمیان میں اس دعا کو 3 مرتبہ اہتمام سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 4 فائدوں سے مالا مال کرے گا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارا ایک ساتھی ہے جی کراچی کے اندر، بڑی محبت کرتا تھا ہمارے ساتھ، بڑی محبت کرتا تھا. اور جب بھی جاؤں بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. اگر اس سے ملے بغیر میں آ جاؤں بہت ناراض ہوتا ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے میں کراچی آیا ہوں اور اس سے ملے بغیر میں واپس آ جاؤں تو بہت ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض. بڑی محبت کرتا ہے. نام اس کا مظہر ہے اور ہوٹل ہے اس کا مرحبا کے نام سے. بہت خوبصورت ہوٹل اس نے بنایا ہوا ہے. علماؤں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. جس مسجد میں میں امام تھا بلال حبشی مسجد میں، تو قریب اس کے برابر میں اس کا ہوٹل پڑتا تھا، کیونکہ باچا خان چوک تھا، بالکل چوک میں امام تھا. تو بڑی محبت کرتا تھا. کہتا مولوی صاحب آپ کے 10 مہمان ہو یا 20 مہمان ہو میرے پاس لایا کرو. تو ایک دفعہ اسی طرح مہمان آئے تو خاموشی سے ہم بیٹھے، اس کو پتہ چل گیا، بہت ناراض ہوا بہت. میں نے کہا نہیں یار، وہ ہر دوسرے دن مہمان ہمارے آتے ہیں، مولوی لوگ ہیں، تو بار بار لاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا انسان. ایک دفعہ 2 دفعہ بس ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، آپ اس کا کہتا ہے نہیں مولوی صاحب یہ بہت افسوس کی بات ہے، آپ نے پھر مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھا. بھائیوں کی طرح پیش آتا تھا. اس بیچارے پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے اس کو بچا دیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ جتنے مخالفین ہیں اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رائے راست آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اس بیچارے پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ گولی چلائی لیکن گولی پسٹل میں پھنس گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچ گیا. دوسرا موقع پہ وہ تھا بھی نہیں، اس کا بھتیجا تھا یا پتہ نہیں بھانجا تھا، کون بیٹھا ہوا تھا، ایسے مجھے کچھ کہا، کوئی کزن بیٹھا ہوا تھا، کون تھا. تو وہ سمجھا، وہ شکل ملتی جلتی تھی. دشمن نے اس پہ فائر کی لیکن گولی پسٹل میں پھنس گئی، اس کو لگی نہیں، اللہ نے اس کو بچا دیا. اللہ تعالیٰ مظہر بھائی کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہر آفات سے محفوظ فرمائے، ہر بلیات سے محفوظ فرمائے. حسد کی بنا پر ہوگا یہی چیزیں ہوں گی اور تو کچھ نہیں. آج کل اللہ معاف فرمائے کوئی زیادہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، 2-4 نوٹ اس کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارے سے صبر نہیں ہوتا. اللہ معاف فرمائے. عجیب سی ہماری سوچیں ہیں بابا، اس سے سوائے خون کم ہونے کے اور کچھ نہیں ملتا. حسد جو ہے نا، حسد سوائے انسان کا خون کم کرتی ہے، باقی کوئی فائدہ نہیں. ہمارے اکثر سنی بیچارے بہت سی چیزوں سے ناعلم ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی کہا بابا، اب بھی کہتا ہوں بابا، جو چیزیں ہم میں تھی نا کوئی بات نہیں، پتہ نہیں تھا کوئی بات نہیں. جب پتہ لگ جائے نا تو پھر توبہ ضرور کرنا چاہیے. انسان ہے نا، غلطی ہے. دیکھو ماں کے پیٹ سے سب سیکھے ہوئے نہیں آتے، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھا ہوا نہیں آتا. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے.
غلطی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، غلطی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جب انسان کو یہ پتہ چل جائے جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، راہ راست آنا چاہیے۔ لیکن بابا جو کچھ زندگی میں ہو گیا خیر ہے، لیکن اب راہ راست آنا چاہیے، اب توبہ کرنا چاہیے۔ جو مسئلہ سن لیا اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، ایک مسئلہ سیکھ لیا، 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ ایک انسان 100 رکعت نوافل پڑھتا ہے اور ایک طرف سے ایک آدمی صرف ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، اس وقت وہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، باوجود ضرورت نہیں ہے پھر بھی، مثال کے طور پہ میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کو احرام کا طریقہ سکھاتا ہوں، معلوم نہیں ہے، اور احرام کا مسئلہ آپ نے سیکھ لیا۔ اب اس وقت کون عمرے پہ جا رہا ہے، کون حج پہ جا رہا ہے، اور ابھی مہینے 2 مہینے تک کسی کا دور دور تک بھی ذہن نہیں ہے، اس وقت راستے بند ہیں یا راستے کھلیں لیکن مشقت بہت ہے، مہنگا بہت ہے، ہماری پہنچ سے باہر ہے، کوئی بھی نہیں، لیکن مسئلہ سیکھ لیا، ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، اور ایک طرف سے ایک آدمی 100 رکعت نوافل پڑھتا ہے، تو بابا وہ نوافل سے بہتر ہے جس نے ایک مسئلہ سیکھ لیا۔ بابا علم بہت بڑی چیز ہے، علم بہت بڑی چیز ہے۔ بعض مرتبہ انسان ایسا ہوتا ہے علم تو سیکھ لیتا ہے، عمل نہیں کرتا، لیکن کوئی ایک ایسا وقت آ جاتا ہے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور جب دل کی کایا پلٹتی ہے اب راہ راست آنا چاہتا ہے۔ اب جب یہ راہ راست آیا، اب اس کو قرآن پڑھنے تو آتا تھا، سیکھا ہوا تھا، تو اب یہ قرآن پڑھتا اس کو مزہ آتا ہے، اس کو دعائیں آتی تھی بھول گئی لیکن دوبارہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں، یاد کی ہوئی دعائیں بھول جائے دوبارہ منٹوں میں یاد ہو جاتی، ایک دفعہ دیکھنے سے یاد ہو جاتی ہے، ہلکے سے اشارے سے یاد ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ راہ راست آیا تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، توبہ کرنا شروع کر دی، نماز آتی تھی پڑھنا شروع کر دی، تو اس کو مزہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ اب بہت سے ہمارے ایسے ساتھی ہوتے، بہت سے بچارے توبہ کر لیتے ہیں لیکن بچپن میں قرآن نہیں سیکھا ہوتا، قرآن نہیں پڑھا ہوتا، قرآن آتا نہیں ہے، دعائیں سیکھی نہیں ہوتی، دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو بیچارہ جب توبہ کرتا ہے راہ راست آتا ہے، اب وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پڑھا نہیں جاتا، آتا نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا، نماز پڑھتا ہے نماز صحیح نہیں آتی، تو آہستہ آہستہ اس کا دل کھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے پھر یہ پلٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر پلٹتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آتا نہیں ہے۔ تو ہم ہر سال میں 2 مہینے کا اہتمام کرتے ہیں، آؤ سیکھو، مسائل سیکھو، 6 کلمے سیکھو، آخری 10 صورتیں سیکھو، نماز سیکھو، جنازہ سیکھو، نہیں سیکھتے، جب وقت آتا ہے پھر اللہ معاف فرمائے، کہیں مقامات پر میں نے دیکھا، کہیں مقامات پر دیکھا، جنازوں میں نے دیکھا، بچارے کھڑے ہوتے ہیں، آتا کچھ نہیں ہے، منہ بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں، وجہ کیا؟ نہیں سیکھتے۔ پھر والدہ کا جنازہ ہوتا ہے، والد کا جنازہ ہوتا ہے، سکے بھائی کا جنازہ ہوتا ہے، بہن کا جنازہ ہوتا ہے، بیوی کا جنازہ ہوتا ہے، بس اسی طرح منہ بند، بس اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بابا کچھ تو سیکھ لو یار، جنازہ کم از کم جس باپ نے ہمارے اوپر اتنی محنتیں کی، اتنی کوششیں کی، اتنے جتن کیے، ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، ایک مقام تک بٹھایا، ہم اس کے لیے جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کتنے افسوس کی بات ہے یار، کتنے افسوس۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، ہمارے ہاں مکتب کا سسٹم ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے کی، اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں اور جی بچے کو جلدی چھٹی دینا، ٹیوشن جانا ہے۔ افسوس بابا، 5 گھنٹے اسکول پڑھا، 3 گھنٹے ٹیوشن، کھیلنے کا وقت نکالا جاتا ہے، کھانے کا وقت نکالا جاتا ہے، سب وقت نکالا جاتا ہے۔ جس اللہ نے زندگی دی ہے، جس اللہ نے مہلت دی ہے، جس اللہ نے وقت دیا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے وقت، جس اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی نعمت سے مالا اللہ چھین لے، کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جو اولاد دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔
جو اولاد کو زندگی وقت دینا جانتا ہے وہ زندگی سلب کرنا بھی جانتا ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بڑا دکھ ہوتا ہے. بعض کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ بچوں کو لایا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے، ان کے یونیفارم کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بڑا صاف ستھرا کر کے بھیجا جاتا ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. اور بعض ایسے جی بچے کو جلدی چھٹی دے دینا جی، وہ تنگ ہو جاتا ہے بیٹھ کے جی، وہ زیادہ اللہ کی باتیں نہیں سن سکتا، وہ زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. بابا آج زندگی میں تو اس کو اٹھا رہا ہے، آج تو زندگی میں اس سے کم پڑھوا رہا ہے، کل تو مرے گا کیا دعا کرے گا یار تیرے لیے؟ وہ کہے گا میرے باپ نے مجھے سکھایا یہ خیر ہے نہ پڑھ، میرے والدین نے سکھایا یہ نہ پڑھ، خیر ہے کوئی بات نہیں. بابا ایک بات کر دوں، بڑے نکتے کی بات کر رہا ہوں. اپنی اولادوں کو علماء کے ساتھ جوڑ دو، خدا کی قسم ممبر رسول میں بیٹھا ہوں، اپنی اولادوں کو علماء سے جوڑ دو، کل نہ آنکھ اٹھا کے تمہیں دیکھے گی اور نہ کل تمہاری توہین کرے گی. کل بیمار ہو جاؤ گے یہ تمہارے وساخی بن کے کھڑے ہوں گے، بازو بن کے کھڑے ہوں گے. میں نے دیکھا ہے. اور جن لوگوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، اگر ان کے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو علماء سے محبت ہے، علماء کے پاس بیٹھنا ہے. ہمارا ایک نمازی ہے شیخ عرفان صاحب، اس سامنے بیٹھا ہوا، اس کی والدہ کا کل انتقال ہوا. اس نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی. ادھر آئے رہا وہ جڑے ادھر. اس نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، بہت خدمت کی. صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے میں نے بوسہ دی. والدہ کی بڑی خدمت کی ہے. روزانہ رات کو آتا تھا اپنی والدہ کے پاس، روزانہ. جب بھی نیا پھل آتا تھا اپنی والدہ کو پہلے دیتا تھا، چھوٹے بھائی نے بھی بہت خدمت کی. نہیں وہ تو کی نا، وہ تو پاس تھا، یہ دور ہو کے خدمت، وہ تو جنتی ہے، وہ تو ہے ہی جنتی. اس نے تو کی ہے. وہ چھوٹے بھائی نے تو بڑی خدمت کی ہے، اس نے بڑی کی ہے. کیونکہ بیوی بچوں کے ساتھ خدمت مشکل ہوتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ خدمت مشکل ہو جاتی ہے. پھر اس وقت جو مہنگائی کا دور ہے اس وقت خدمت مشکل ہو جاتی ہے. پھر جو حالات ہیں اس وقت خدمت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پھر روزانہ کی بنیاد پہ وقت نکالنا اہتمام کے ساتھ، میرے باقی کام جائیں اپنا کام کریں، لیکن والدہ کے پاس سے حاضری میری نہ جائے. کیا بات ہے یار، خدا کی قسم. دیکھو چلی گئی والدہ، جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آنے والے منازل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی اور جن لوگوں کے جو مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں، جن کے بڑے فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، سیاکاریوں کو، جرائم کو، ظلم کو، زیادتیوں کو معاف فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. والدین چلے ہی جاتے ہیں، نہیں رہتے ہمیشہ کے لیے، لیکن قسمت والے ہوتے ہیں جو خدمت کر لیتے ہیں. قسمت والے. دونوں بیٹے تھے، دونوں نے بڑی خدمت کی اپنی والدہ کی. اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں، اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں میں، اللہ تعالیٰ ان کے رہن سہن میں ہر قسم میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے. جو مشکلات ہیں اللہ دور فرمائے. اور جو جوان اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے یا نہیں، میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، میرے پاس یہاں پر مکتب میں کئی ایسے بچے، میرے پاس کئی کارگزاریاں ہیں کہ جی پہلے ہمارا سلیپر ایسے پیر کے ساتھ دیتے تھے، اب ہاتھ کے ساتھ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ دین کی برکات ہے، یہ مکتب کی برکات ہے، یہ مسجد کا نور ہے، یہ آمنہ کے لال کی برکات ہیں. ہاں یہ آمنہ کے لال نے یہ برکات ہمیں بتائی ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو جاہل تھے، ہم تو احمق تھے، ہم تو ظالم تھے، ہماری فطرت میں ظلم تھا. اگر آج ہمارے اندر انسانیت ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بابا خوش ہو جاؤ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.